قرآن کریم نے پہلی ہی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا. اس کو کتاب، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیں. زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سب میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دوہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بے معنی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دوہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب، حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں. کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہیں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے جاؤ اس کو ساتھ بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے. اس کتاب کے ساتھ کیا کیا تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم دور مجرم ہیں. ہے بھی کتاب اور کتاب کو اتنا، اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں، پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلان دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو. ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دہرائے چلے جا رہے. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے. اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے، پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا عورت ہو، چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو. کہ ایک تو معاملہ ہے کہ قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں، اب یہ جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہے، جو ظاہر بات ہے کہ 1/1000 لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. پاکستان کی کل آبادی کے حساب سے لے لو تو شاید 1/100,000 بھی نہ بنے، حالانکہ 50-60 مقامات پر ہو رہا ہے ہمارا.
کہیں مکمل کہیں تھوڑا مختصر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ 50-60 مقامات پر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کیا نسبت ہوگی؟ اب باقی جن لوگوں نے تراویح میں سنا انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا سنا، ان سے کیا شکوا، ان پر اثر ہو تو کیسے ہو، ان پر تو تاثیر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس اعتبار سے تو ثواب اعظم کا ہمارا جو ہے دین، وہ تو ثوابی دین ہے، ثواب مل جائے گا، اور یہ صحیح ہے، ثواب ملتا ہے، حضور کی حدیث ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھو گے 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، کوئی شک مجھے اس میں نہیں ہے، یہ فرمان نبوی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مغفور، ان کا بھی ایک مضمون میں نے کئی مرتبہ شائع کیا ہے ریپیٹڈلی، بہت عمدہ، بہت جامع، مسلمانوں کے قرآن سے دوری کے اسباب۔ لیکن وہ تو انہوں نے بہت سے اعتبارات سے باتیں کی ہے، لیکن میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اور صحیح کہا کہ جب ملوکیت اور سرمایہ داری کا دورہ ہو گیا مسلمانوں میں، ان دونوں طبقات نے شعوری طور پر فیصلہ کر کے عوام مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگائیں، اس لیے کہ قرآن کنڈم کرتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ مستکبرین کو قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے مستضعفین کے مقابلے میں، اور محرومین کے مقابلے میں مترفین کا تذکرہ جب کرتا ہے، اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری تصویر نظر آ جائے گی انہیں، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ باقاعدہ شعوری طور پر قرآن کو بند کرو، بس اسے تو حصول ثواب کا ذریعہ سمجھو، باقی یہ دین کا بات پوچھ لی، ہم سے پوچھ لو، آگے فتویٰ لے لو۔ یہ جو دوسری بات میں نے ابھی کہی ہے پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے، یہ تلخ ترین صورت میں میرے سامنے آئی ہے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن جمع کیے، تو 2 برتنوں میں علم جمع کیا۔ اما احدہ فبسطہ فیکم، ایک برتن کا علم جو ہے وہ تو میں نے تمہارے درمیان خوب پھیلا دیا، عام کر دیا، اس کو سکھایا، پڑھایا، پھیلا دیا۔ اما الآخر، لیکن دوسرا برتن لو بسطہ، اس میں جو علم میں نے رکھا ہوا اگر میں اسے عام کر دوں، لقطع ھذا البلعوم، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ ملوکیت کا دور آغاز، یہ دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ جنہیں کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ بادشاہ، اسی لیے خلفائے راشدین میں ان کو شمار کوئی نہیں کرتا، صحابی ہیں اس لیے ہم ادب کریں گے، لیکن ڈیفیکٹ ریمینز کہ اب وہ نظام حکومت وہ نہیں تھا جو ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی کا تھا، یہ مختلف نظام حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سن 57 یا 58 یا 59 میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور سن 60 میں امیر معاویہ کا، گویا کہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتامی دور ہے جب انتقال ہو رہا ہے۔ اور اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ کچھ علم قرآن کا اور اسلام کا اور حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اگر عام کیا جاتا اس دور میں بھی تو گردن اڑا دینے کا اندیشہ موجود تھا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار برا، ایک صحابی رسول کاتب وحی کے دور میں بھی
نظام حکومت کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر اگر اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا تھا، اس کے بعد جب ننگی ملوکیت آئی ہے، جب ننگی بادشاہت آئی ہے، جب عریاں سرمایہ داری آئی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ جب وہ صورت ہوئی تو بہرحال اس کا تو نتیجہ اس سے 1000 گنا زیادہ نکل جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے جب دین کامل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب کہا ہے مسلمانوں تم پر ہم نے یہ لازم کیا، قائم کرو یہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ ہم نے تمہیں نظام اس لیے نہیں دیا تلاوت کر لو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر بند کیا جزان، اس کو بوسہ دیا اور رکھ دیا، آیت پڑھ لی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ثواب تو مل گیا، ایک ایک حرف کے 30 نیکیاں حضور نے فرمایا۔ گن لیجیے کتنے حروف آئے اس آیت کے اندر، کتنی نیکیاں ہو گئی، عمل تو نہیں ہوا۔ سود کی آیتیں آپ نے پڑھ لی، سود کو نکال تو نہیں سکے۔ پورا معاملہ کیا ہے؟ قائم کرو اس نظام کو